بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے چوتھا رکن زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فرض ہے جو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کی فرضیت نماز کے ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مواقع پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ اور نماز کا ذکر 28 مرتبہ آیا ہے، اور اسی طرح سے دیگر جو صدقات اور صدقہ کرنے کا ذکر ہے وہ 12 مقامات پر آیا ہے۔ زکوٰۃ کسی بھی مال پر 2 شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ مال بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو، یا اس پر 1 ہجری سال گزر چکا ہو، یعنی 1 سال مکمل ہو چکا ہو۔ وہ آپ جس حساب سے بھی دیکھیں، وہ قمری سال دیکھیں یا ہم شمسی سال دیکھیں، ہم اپنا اسلامی دیکھیں یا ہم دوسرے اعتبار سے دیکھیں، 1 سال جب پورا ہو کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو تو گویا آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید میں مذکور ہے کہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، جن میں فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والے ہیں، مؤلفۃ القلوب وہ نو مسلم جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن دین کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، پھر رقاب یعنی غلام چھڑانے کے لیے، یہ اب نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، پھر اسی طرح سے غارمین یعنی ایسا مقروض شخص، ایسا شخص جس پر اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، آپ زکوٰۃ دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن السبیل یعنی مسافر، ایسا مسافر جس کے پاس راستے کا خرچ نہیں ہے، وہ انتہائی مجبور ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کی مختلف صورتیں ہیں، آپ زکوٰۃ کو مختلف ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوں۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ جو کہ مالداروں سے لی جائے گی اور غرباء فقراء کو دی جائے گی، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک توازن برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال اور دولت میں جو حق مقرر کیا ہے، اس کو خلوص دل اور اپنے دل کی رضامندی سے ادا کیا جائے تو انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ یہ مال مزید بڑھ جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کے ساتھ قیامت کے دن کا عذاب بتا دیا، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن جہنم کے آگ سے گرم کیا جائے گا لوہے کو، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم، اور یہ ہے وہ سونا چاندی، وہ مال جسے تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، فذوقوا، پس تم چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر کر کے خزانہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی تو اس پر سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ مثل الذین اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں، یعنی ایک دانے سے ایک بیج بویا جائے، اس سے 7 اس کی شاخیں نکلیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور ہر اس کے خوشے کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانہ بویا تھا، اس پہ 100 دانے اس کو مل گئے۔ اسی طرح اللہ جس عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
واسع، بہت زیادہ علم والا ہے۔ اسی لیے ہمیں جب بھی ہم صدقہ کریں، صدقے میں سب سے ضروری یہ ہے کہ اخلاص نیت سے صدقہ کیا جائے، اور صدقہ دے کے احسان نہ جتلایا جائے۔ وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے جسے کر کے احسان جتلایا جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، فلاں موقع پر میں نے تمہیں زکوٰۃ دی تھی، میں نے تمہیں صدقہ دیا تھا، اس سے سخت ممانعت کی گئی ہے۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ کیونکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ ساری، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ضرورت سے زائد جو چیز ہے اس سے غریبوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص کو پیدا کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔